वेलकम बैक। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बाजी कौन मारेगा, फैसला कुन दिन आ पहुंचा। लाड़काना, नवाब शाह और मीरपुर खास डिवीजन के 14 अजला में पोलिंग जारी। कई मकामात पर बदनज़मी के वाक़यात पेश आए। कंदकोट के वार्ड 10 में पीपी और JUIFA के कारकुन लड़ पड़े, कई अफराद जख्मी हुए। नवाब शाह के UC6 के वार्ड 1 में TLP के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान तब्दील होने पर कारकुनान ने तोड़ फोड़ की। तो सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों की, जानते हैं। बाबू इकबाल लाड़काना से हमें ज्वाइन करेंगे, नासिर हुसैन मीरपुर खार से, जबकि सहरिश सखर से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे बाबू इकबाल का, जो कि लाड़काना में मौजूद हैं। बाबू इकबाल, ये कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुबह से कुछ सिंध के ऐसे शहर हैं जहाँ पर कुछ ऐसे हिस्से हैं नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए हैं, यहाँ क्या अब तक पुरअमन माहौल रहा और पोलिंग का अमल जारी है? बाबू इकबाल बताइएगा। पूरे जिले भर में जारी है। जी। हाँ, पूरे ज़िले भर में जो है पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तौर पे जारी है। और यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दड़ी टाउन लाड़काना शहर में है, जिसकी UC1 है, वार्ड 2 है। एक पोलिंग स्टेशन पे यहाँ 2 ख़वातीन के बूथ बनाए हुए हैं। इनमें रजिस्टर्ड वोट की तादाद जो है तकरीबन 732 के करीब बताई जा रही है। और यहाँ इस वक्त तक जो वोट कास्ट हुए हैं दोनों बूथों में वो तकरीबन कोई 22 के करीब हैं। एक में पहले 2 हुए थे, अब जो है 3 से 4 और डले हैं, तो 5 से 7 वोट जो है कास्ट हुए हैं। और दूसरे बूथ में जो है तकरीबन 11 जो है वोट हुए हैं। और इस तरह जो है वोटरों के आने का सिलसिला जो है वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। और पुरअमन तौर पे बस ये इत्मीनान से बैठा हुआ है पोलिंग का अमला भी और पोलिंग एजेंट भी। और जब कोई आता है एक देर से एक वोटर तो वो अपना वोट कास्ट करके चला जाता है। बाकी यहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात भी ठीक हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दूसरे जितने यहाँ मौजूद हैं वो बगैर किसी को कार्ड चेक किए या शनाख्ती कार्ड या पर्ची के सिवा किसी भी ठीक है। पोलिंग का अमल अब तक जो है जारी, आप बता रहे हैं, उसके बारे में सखर का रुख करेंगे। सहरिश खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। सहरिश खोखर, वोटर्स की तादाद और बिलखुसूस ख़वातीन वोटर्स के हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, मैं इस वक्त ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक यहाँ तकरीबन 958 ख़वातीन के जो वोट हैं वो यहाँ कास्ट किए जाएंगे। लेकिन मैं पिछले तकरीबन आधे घंटे से यहाँ मौजूद हूँ, मुख्तलिफ ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से होती हुई यहाँ पहुँची हूँ। ये वो वाहिद पोलिंग स्टेशन मुझे नज़र आया है जहाँ पर ख़वातीन की तादाद जो है वो कसीर नज़र आई है। ख़वातीन यहाँ पर बिला तातुल सुबह 8 बजे से जो है वो यहाँ आ रही हैं और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रही हैं, वोट कास्ट कर रही हैं। अब तक सुबह 8 बजे से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 70 से 80 वोट जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक अभी तक कास्ट हो सके हैं। लेकिन थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार हैं। शायद ख़वातीन उमूर खानादारी भी देख रही होती हैं, इसलिए उन्हें आने में ताख़ीर हो रही है। लेकिन सिलसिला जारी है। इसी तरह दूसरे पोलिंग स्टेशंस की अगर बात की जाए, जहाँ पर मर्द के पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर भी मर्द वोटर्स का आमद का सिलसिला जो है वो वोट कास्ट करने के लिए जारी है। इसके अलावा सिक्योरिटी यहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सहरिश हमें बता रही थी सखर से। मीरपुर खास की क्या सिचुएशन है, नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। नासिर, जिस तरह से हम देख रहे थे आज सुबह से ही थोड़ा सुस्त रवि का शिकार रहा पोलिंग का जो अमल था, क्योंकि एक तो गर्मी की शिद्दत थी और इतवार का रोज़ भी है। अब कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, वोटिंग टर्नआउट कैसा रहा? अगर हम वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो यहाँ सूरत हाल जो है वो लोग गर्मी की शिद्दत में भी पोलिंग स्टेशनों पे आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला आ रहा है वोट कास्ट करने के लिए कि एक ही ख़ानदान के हमें कई लोग मिले हैं जिसमें ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं। और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे वहाँ ये शिकवा किया जा रहा है कि हमारा एक घर का वोट जो है वो दूसरी UC में डाल दिया गया है और 4 वोट यहाँ डाल दिए गए हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और यकीनन ये MQM का जिसे कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियाँ, तो पीपल्स पार्टी ने इस खूबसूरती से जो है वो हल्का बंदियाँ की हैं। और वोटिंग का जो वोट का है, प्री रिगिंग का, वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें मौसूल हो रही हैं। वोट जो है लोगों को नहीं मिल रहा है और गर्मी की शिद्दत में एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग तक जाना और फिर वोट डालना वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। और इसी वजह से वोट कास्ट होने की शरह जो है बहुत कम है। ठीक है, यानी वोटर टर्नआउट आपको कम दिखाई दे रहा है। हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल, नासिर हुसैन, सहरिश खोखर हमारे साथ मौजूद थी, सिंध के मुख्तलिफ अजला से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।
سندھ میں بلدیاتی انتخابات، عمران خان کا سندھ کے عوام کے نام پیغام۔ کہا سندھ کے 4 ڈویژنز میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے عوام سے اپیل ہے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو ووٹ دیں، زرداری مافیا کا صفایا کر دیں۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کہتے ہیں کہ آج سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ اور میرپور خاص میں پولنگ ہو رہی ہے۔ میرے الیکشن کمیشن سے سوالات ہیں، کیا بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا لاڑکانہ میں جلسہ قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی؟ کیا الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹسز جاری کیے؟ الیکشن مہم میں سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ زرداری مافیا نے ہمارے خلاف پولیس کو استعمال کیا، ہمارے امیدواروں کو اغوا کیا، ڈرا دھمکا کر دستبردار ہونے کا کہا گیا۔ ہمارے کئی امیدواروں کو کورٹ سے رجوع کرنا پڑا۔ کیا ریاستی مشینری کا کھلا استعمال الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آیا؟ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل نہیں کیا، اس کے باوجود ہم بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جاسوسی کی کوشش ناکام، بنی گالہ کے ملازمین کو خرید کر جاسوسی ڈیوائس لگانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بنی گالہ کے ملازم نے بھانڈا پھوڑ دیا، ملازم کو عمران خان کے کمرے میں ڈیوائس لگانے کے لیے پیسے دیے گئے۔ بنی گالہ کی سیکیورٹی نے ملازم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملازم کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا، اسے کہا گیا کہ مدد کی تو کاروبار سیٹ کر دیں گے۔ ایجنسی نے وہاں پر پلانٹ کرنے کی کوشش کی، ایک ملازم کو خریدا گیا، اس کو پیسے دیے جا رہے تھے، اس کو یہ خواب دکھایا جا رہا تھا کہ تمہارا کاروبار سیٹ کر کے دیں گے۔ ابھی تو اس کو ڈیوائس وہ دی نہیں گئی تھی، اور کیونکہ اس میں ایک اور ملازم کی بھی مدد کی ضرورت تھی۔ خبر آپ کی درست ہے، میں یہاں تک کنفرم کر سکتا ہوں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے اور بھی بہت سارے لوگوں کو ڈائریکٹلی دفتروں میں بلایا جاتا ہے، ان سے انفارمیشن سیکھ کی جاتی ہے، کسی کو دھمکایا جاتا ہے، کسی سے پیار سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملازم کو تو یہ کہا گیا تھا ہو سکتا ہے پہلے ایک عام ڈیوائس لگوائی جائے اور اس کے بعد کوئی ایک ایسی ڈیوائس جو ایکسپلوسیو ہو وہ لگوائی جاتی، تو خان صاحب کی جان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا اس کے تھرو۔ تو اس میں انوالو تھا ملازم، بالکل اس نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا آئندہ ہفتے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان۔ اسی روز دیگر بڑے شہروں کے عوام بھی اپنے شہروں میں حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کریں۔ عمران خان نے کہا کہ نیب ترامیم کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ گئے ہیں، امید ہے پاکستان پر اس قسم کا ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں جولائی پاکستان کی نئی تاریخ رقم کرے گا، پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ آئندہ ہفتے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں بڑا اجتماع ہوگا، 17 جولائی کو پوری قوم مل کر لوٹوں کو شکست دے، عمران خان کے امیدواروں کو کامیاب کرائے تاکہ امپورٹڈ حکومت سے نجات مل سکے۔ عمران خان نے جس طرح ڈاکو راج کے نیب قوانین کی ترامیم کو بے نقاب کیا ہے، ساری قوم کے جذبات عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جولائی پاکستان کا تاریخی مہینہ ہوگا، جہاں ہفتے کو ہم پریڈ گراؤنڈ جائیں گے اسلام آباد۔ وہاں 17 تاریخ کو میں سارے قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ منحرف لوٹوں کو ناکام بنا کے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹوں کو کامیاب کرا کے جولائی کے مہینے میں ہی اس حکومت سے نجات حاصل کریں۔ مریم نواز کا نیب کی حراست میں موبائل فون چھپا کر لے جانے کا انکشاف۔ ویڈیو میں مریم نواز سفید لباس اور رنگدار دوپٹہ اوڑھے بیٹھی ہیں۔ خواتین اہلکاروں کو دیکھ کر مریم نواز نے موبائل تکیے کے نیچے چھپا لیا اور خود اس پر بیٹھ گئی۔ خواتین پولیس اہلکار سارا کمرہ چھان مارتی ہیں مگر کچھ نہیں ملتا۔ ساری کارروائی میں مریم نواز مسلسل عملے کو برا بھلا کہتی رہیں۔ چھاپہ مار پارٹی مریم نواز کا تکیہ کھینچ کر نیچے سے موبائل برآمد کر لیتی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی مرد اہلکار کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ سینئر تجزیہ کار چودھری غلام حسین کہتے ہیں کہ وہ حلفیہ کہتے ہیں، انہوں نے وہ ویڈیو خود دیکھی ہے۔ مریم صفدر کو فون کس نے پہنچایا، کیسے چھپایا گیا، کون کون ملوث تھا، کس کس سے رابطہ ہوتا رہا؟ شہباز گل کے ٹویٹ میں سوالات، کہتے ہیں تفصیلات ہوشربا ہیں، یقین نہیں آتا کہ کون کون سی قوت اس وقت سے ایکشن میں تھی۔ آپ بھی ویڈیو دیکھیں گے تو توبہ توبہ کر اٹھیں گے، لوگوں کے اصل چہرے ہوں گے آیا اور باجی کی ایکٹنگ دیکھنے والی ہے بس۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پی ٹی وی ARY ڈیل میں فیل بچے کو جتوانے کا حکومتی منصوبہ منظر عام پر آ گیا۔ مریم اورنگزیب نے ڈیل کو قانونی قرار دینے والے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی منصوبہ قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں تسلیم کیا، پی ٹی وی دستاویز کے مطابق ڈیل قانون کے مطابق ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ہمارے آنے سے پہلے تھا۔
ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس ثابت کرتی ہے ARY نیوز کو سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ ARY کو ایسے ہتھ کنڈوں سے دبا سکتی ہے تو یہ غلط فہمی ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ARY دیانتداری سے ملک کی خدمت کر رہا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی ARY نیوز پر کوریج ملتی ہے. صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا کردار قابل ستائش ہے. سلمان اقبال کی کوششوں سے ARY آج ٹرینڈ سیٹر بن چکا ہے. قوم کی آواز ہے. یہ نہیں ہے کہ ARY میں نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو ٹائم نہیں مل رہا, ان کو بھی کوریج مل رہی ہے, لیکن ARY دیانت سے اس ملک کی خدمت کر رہا ہے. اور سلمان اقبال صاحب نے جو کردار ادا کیا ان کے چینل نے, ساری قوم میں ٹرینڈ سیٹر ہو گیا. وہ یہ پہلی دفعہ ایسے حالات ہوئے ہیں کہ لوگ ARY کو دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں, اور اس کا سارا سہرا سلمان اقبال صاحب کے سر جاتا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے الزامات پر سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کا جواب. کہتے ہیں ہم نے PTV چھوڑا تو 4 ارب کے منافع میں تھا. ARY کو نشریاتی حقوق دینے والی کمیٹی کی چیئرپرسن اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں. کمیٹی میں DG ISPR بھی بیٹھتے ہیں, بہتر بتا سکتے ہیں حقوق کیسے اور کیوں دیے. ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو PTV تقریباً جو تھا وہ 41 کروڑ روپے کے لاسز. ہم نے چھوڑا اس کو تو وہ 4 ارب روپے کے پروفٹ میں ہے. جہاں تک رائٹس کی بات ہے کہ آپ نے ARY کو دیے یا فلانے کو دیے, وہ اس کی جو بورڈ ہے اس کی چیئرپرسن اس وقت کی جو سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ ہیں, اور DG ISPR اس میں بیٹھتے ہیں. وہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے یہ جو دیا تھا, کیوں دیا تھا اور کیسے دیا تھا. ظاہر ہے کہ میں آپریشنل تفصیلات کا مجھے نہیں پتا. مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ARY بی گلوبل اور علیزے فیشن برانڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے. اب علیزے فیشن برانڈ میں شاپنگ کرنے پر صارفین سہولت والیٹ کے ممبرز بن جائیں گے. 80% سیو گولڈ کے حقدار ہو جائیں گے. تفصیلات لاہور سے حسن حفیظ کی رپورٹ میں. ARY بی گلوبل کی طرف سے چیئرمین ARY نیٹ ورک محمد اقبال اور علیزے فیشن برانڈ کی طرف سے ڈائریکٹر محمد فاروق شمسی نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. تقریب میں محمد فاروق کا کہنا تھا کہ صارفین سہولت کارڈ کی ممبرشپ سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے. MOU ہمارا علیزے فیشن کا سائن ہوا ہے ARY گلوبل کے ساتھ. وہ ہمارا اس کا مقصد ہے کہ علیزے کی جو مارکیٹنگ ہے وہ ہم ARY گلوبل کے ساتھ مل کے اس کو اور مزید آگے بڑھائیں. اس ایگریمنٹ سے کسٹمر جو بھی شاپنگ کریں گے وہ 80% ARY کی طرف سے گولڈ سیو کریں گے. ARY بی گلوبل کے حمود الرحمان نے کہا کہ اب ARY سہولت والیٹ کارڈ کے استعمال سے علیزے فیشن برانڈ میں شاپنگ کرنے پر صارفین 80% سیو گولڈ کے حقدار ہو جائیں گے. اس سہولت سے موجودہ ممبران بھی فائدہ اٹھا سکیں گے. ہمارا جو سیکنڈ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ علیزے فیشن کے ساتھ ہوا ہے, جو کہ ایک فیشن برانڈ ہے. ہم ان کی تھرو آن لائن سیل کو پروموٹ کریں گے تھرو ARY بی گلوبل, اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ARY سہولت والیٹ کارڈ کے تھرو ہوتا ہے, جو کہ کسٹمر کو 80% گولڈ آفر کرتا ہے. ARY نیٹ ورک سیاحت کے فروغ کے لیے بھی بہت جلد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے جا رہا ہے. کیمرہ مین عدیل یاسر کے ساتھ حسن حفیظ, ARY نیوز لاہور. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.